अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नबी की बातें उर्दू स्टेटस। नाज़रीन व सामाईन, हमने सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कदम ब कदम पढ़ने का जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके 109 अबवाब पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे बाब नंबर 110। उन्वान है सफ़रे आखिरत। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज का बाब। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो अपना हाथ मुबारक पानी में डालकर अपने चेहरा अनवर पर फेरने लगे। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ए अल्लाह, मौत की सख्तियों पर मेरी मदद फरमा। सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेचैनी के आसार देखे तो मैं पुकार उठी, हाय मेरे वालिद की बेचैनी। ये सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आज के बाद फिर कोई बेचैनी तुम्हारे बाप को नहीं होगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वफ़ात के वक्त जो इस कदर तकलीफ़ और बेचैनी के आसार ज़ाहिर हुए, उसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत है। ये कि अगर किसी मुसलमान को मौत के वक्त इस तरह की तकलीफ़ और बेचैनी हो तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ़ को याद करके ख़ुद को तसल्ली दे सकता है। यानी दिल में कह सकता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत के वक्त इतनी तकलीफ़ गुज़री तो मेरी क्या हैसियत है। यूँ भी मौत की सख्ती मोमिन के दर्जात बुलंद होने का सबब बनती है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत की तकलीफ़ के बाद अब मैं किसी पर भी मौत के वक्त सख्ती को नागवार महसूस नहीं करती। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ होती थी तो फरमाया करते थे, ए तमाम लोगों के परवरदिगार, ये तकलीफ़ दूर फरमा दे और शिफ़ा अता फरमा दे कि तू ही शिफ़ा देने वाला है। तेरी दी हुई शिफ़ा ही असल शिफ़ा है जिसमें बीमारी का नामो निशान नहीं होता। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी बढ़ी तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायां हाथ अपने हाथ में ले लिया और दुआ के यही कलमात पढ़कर दम करने लगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक खींच लिया और ये दुआ पढ़ी, ए अल्लाह, मेरी मग़फ़रत फ़रमा और मुझे रफ़ीक़े आला में जगह अता फ़रमा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई तकलीफ़ होती आफ़ियत और शिफ़ा की दुआ किया करते थे, लेकिन जब मर्ज़ वफ़ात हुआ तो उसमें शिफ़ा की दुआ नहीं मांगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि इस हालत में मेरे भाई अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हो आए। उनके हाथ में मिसवाक थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मिसवाक को देखने लगे। मैं समझ गई कि मिसवाक की ख्वाहिश महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मिसवाक करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था। चुनाचे मैंने पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक दूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक से हाँ का इशारा फरमाया। मैंने मिसवाक दांतों से नरम करके दी। उस वक्त हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे सहारा लिए हुए थे। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरे ऊपर अल्लाह के ख़ास इनामात में से एक इनाम ये भी है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल मेरे घर में हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक उस वक्त मेरे जिस्म से सहारा लिए हुए था।
وفات کے وقت اللہ تعالیٰ نے میرا لعاب دہن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن سے ملا دیا، کیونکہ اس مسواک کو میں نے نرم کرنے کے لیے چبایا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے دانتوں پر پھیرا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہوئی تو سب ازواج مطہرات آس پاس جمع ہو گئیں۔ مرض کے دوران حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 غلام آزاد فرمائے۔ گھر میں اس وقت 6 یا 7 دینار تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حکم دیا کہ ان دیناروں کو صدقہ کر دے۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا، محمد اپنے رب کے پاس کیا گمان لے کر جائے گا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو اور یہ مال اس کے پاس ہو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسی وقت ان دیناروں کو صدقہ کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری سے چند روز پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا تھا کہ چاند زمین سے اٹھ کر آسمان کی طرف چلا گیا۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب سنایا تھا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عباس، وہ تمہارا بھتیجا ہے، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ تھا۔ اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے پناہ محبت تھی۔ علالت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا۔ وہ تشریف لائیں تو ان کے کان میں کچھ باتیں کہیں، وہ سن کر رونے لگیں۔ پھر ان کے کان میں کچھ فرمایا تو وہ ہنس پڑیں۔ بعد میں انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسی مرض میں وفات پا جاؤں گا۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ دوسری بار فرمایا کہ خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کے کچھ عرصے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہی انتقال ہوا۔ وفات سے 1 یا 2 دن پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے ارشاد فرمایا، یہود اور نصارہ پر خدا کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، اور فرمایا، لوگو، نماز 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 کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ وفات سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کے مشتاق ہیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو حکم کے مطابق میری روح قبض کر لو۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام ملک الموت کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ملک الموت ہیں اور یہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی اور نہ آپ کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے۔ کیا آپ انہیں اجازت دیتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ تب عزرائیل علیہ السلام اندر آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ اگر آپ مجھے حکم دیں کہ میں آپ کی روح قبض کروں تو میں ایسا ہی کروں گا، اور اگر آپ حکم فرمائیں کہ چھوڑ دو تو میں ایسا ہی کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ روح قبض کیے بغیر چلے جاؤ؟ انہوں نے عرض کیا،
ہاں مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے مشتاق ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنے پروردگار سے ملاقات عزیز ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، تمہیں جس بات کا حکم دیا گیا ہے اس کو پورا کرو۔ چنانچہ ملک الموت نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس روز پیر کا دن تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ تاریخ وفات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ معتبر قول کے مطابق ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی۔ وفات کے فوراً بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع بھیجی گئی۔ وہ فوراً آئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انہوں نے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو بوسہ دیا اور یہ الفاظ کہے، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں۔ آپ زندگی میں بھی پاک اور مبارک تھے اور موت کی حالت میں بھی پاک اور مبارک ہیں۔ جو موت آپ کو آنا تھی آ چکی، اب اللہ تعالیٰ آپ کو موت نہیں دے گا۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر ہمارا آج کا باب اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس کتاب کا آخری باب پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے مرحومین کی بلا حساب مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔